یعنی قیمتوں کی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ جو قیمتیں ہیں پہلے انڈے اگر 300 روپے کے ہیں تو وہ 300 کے ہی ہیں، لیکن انڈے 310 روپے کے ہوں گے، انڈے 350 کے نہیں اب ہوں گے. کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے بیسیکلی یہ اکانومی کو سپریس کر کے، اکانومی کو سلو ڈاؤن کر کے یہ سٹیبل کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پر ایکر ییلڈ جتنی بڑھنی چاہیے تھے وہ اتنی نہیں بڑھی. بیسیکلی ابھی جو شوگر کین کی کراپ ہے اس کو سامنے رکھیں تو پاکستان میں کوئی شارٹیج نہیں ہے. شوگر انڈسٹری نے طے کر رکھا تھا کہ حکومت کے پاس ایویڈنس ہے کہ 220 تک قیمت چینی کی لے کے جانی ہے، اور انہوں نے ان کو پکڑا ہے تو اس پہ کسی کو سزائیں بھی ہوں گی. اور یہ جو کارٹلائزیشن کی ہے اور جس طریقے سے یہ کر رہے تھے، یعنی یہ ایک قسم کی سازش تھی کہ 220 لے کے جانی ہے. گورنمنٹ نے پریمپٹ کرتے ہوئے 165 پہ قیمت لائی ہے. اس پورے کے پورے سیکٹر میں جو حکومت مختلف طرح سے ڈسٹارشنز کرتی ہے، کبھی وہ شوگر کین کی پرائس فکس کر کے یا انڈیکیٹو پرائس دے کے کرتی ہے، پھر کبھی شوگر کی پرائس فکس کر کے کرتی ہے. حکومت کو اس سے نکل جانا چاہیے. یہ بڑے بڑے لوگوں کی ملیں ہیں، اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں. یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. $100 ملین پر منتھ آئے گا، اور وہ ہوگا ایسے کہ $100 ملین کی وہ کریڈٹ لائن دیں گے، وہ دیں گے آپ کو، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ $100 ملین کا جو آئل ہے وہ خرید کر جو اس کی ریسیٹ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دیں گے. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج ہمارے مہمان ہیں ملک کے مایہ ناز اکانومی کے رپورٹر، سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھی سینئر ہیں، میرے فارمر کولیگ اور سینئر بھی ہیں، مہتاب حیدر صاحب، جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے پاکستان میں کون کون سی سرمایہ کاری آنے لگی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر ہوئی ہے تو کیا فائدہ ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک چینی کا ایک بحران چل رہا ہے اور اسکینڈل، اس میں کیا ہوا، کیوں یہ سارا بحران پیدا ہوا، اس پہ بھی بات کریں گے. تو مہتاب صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہمارے پاس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت ملک کی معیشت کس حال میں ہے؟ جس طرح ایک ہوتا ہے کہ ایک صحافی اس کو کس طرح دیکھتا ہے، حکومت کے تو ظاہر اپنے دعوے ہوں گے کہ بہت اچھی ہے، اپوزیشن کہے گی بالکل بری ہے، لیکن بطور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ آپ اس کو کس کنڈیشن میں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می. دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان کی اکانومی کو اگر میں اس طرح سے کیٹیگرائز کروں کہ آج سے 1 یا 1.5 سال پہلے اس ملک میں جو ڈیبیٹ تھی وہ یہ تھی کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا. آج ہم جس سٹیج کے اوپر ہیں، کم از کم یہ ڈیفالٹ جو ہے وہ آج پارٹ آف ڈسکشن نہیں ہے. ابھی اکانومی کی صورتحال اور اس کے آپ انڈیکیٹرز سے بھی آپ اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اس ٹائم فارن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ فار فیو ویکس رہ گئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اگر آج پاکستان اسٹیٹ بینک کے اگر ریزروز کو دیکھیں تو وہ $12 بلین کے لگ بھگ ہے. آلموسٹ 2.5 منتھس کے امپورٹ کور جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اب کہاں پہ اس کو آئیڈیلی ہونا چاہیے، یہ 3 منتھس سے زیادہ کا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں انفلیشن کو دیکھیں، عام آدمی جو ہے نا، عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ شاید اس کی زندگی میں بہتری نہیں آئی. لیکن اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو انفلیشن کا نمبر جو ہے وہ خاصا نیچے آ گیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ 1% مارچ میں 1.5% کے لگ بھگ جو ہے وہ اس ٹائم انفلیشن ہے جی. یہ 38% پیک بھی ہم نے دیکھا ہے. یعنی انفلیشن جو ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انفلیشن جو ہے وہ بیسیکلی قیمتوں میں بڑھنے کی رفتار جو ہے اس کو انفلیشن، یعنی قیمتوں کی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ جو قیمتیں ہیں پہلے انڈے اگر 300 روپے کے ہیں تو وہ 300 کے ہی ہیں، لیکن انڈے 310 روپے کے ہوں گے، انڈے 350 کے نہیں اب ہوں گے. بس بیسیکلی یہ بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم. اس لیے لوگ کئی پوچھتے ہیں کہ کدھر کم ہوئی ہے مہنگائی، لیکن وہ بات یہ ہے کہ ابھی جو اور ہونی تھی وہ نہیں ہوگی. بس بیسیکلی یہ بات ہے. جی بالکل. اصل میں دیکھیں نا آپ، اس کو ہم اپنی اکنامک ٹرم میں کہتے ہیں کہ بیس ایفیکٹ ہے. چونکہ آپ کا بیس بہت ہائر تھا تو آپ اس ہائر بیس کے اوپر جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کی رفتار میں کمی واقع ہوئی ہے. جو چیز نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر بہتری نہیں محسوس ہو رہی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ہے، جس کو ہم GDP گروتھ کہتے ہیں، اس کے اندر تیزی سے اضافہ نہیں ہو رہا. اور وہ تیزی سے اضافہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو IMF کا پروگرام ہے بیسیکلی یہ اکانومی کو سپریس کر کے، اکانومی کو سلو ڈاؤن کر کے
یہ اسٹیبل کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض ہے اور وہ مریض آئی سی یو کے اندر ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے, اس کے جو میجر Vitals ہیں. جی ان کو اسٹیبل کرتا ہے. تو اسٹیبل کیسے کرتا ہے؟ اسٹیبل ایسے کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بہت ہی کرٹیکل ہے تو اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر لے جائے گا. وہ جیسے جیسے پھر وقت کے ساتھ اس کا وینٹیلیٹر جو ہے وہ اتارے گا اور وہ آئی سی یو سے پھر عام جو ہے وارڈ کے اندر اس کو شفٹ کرے گا. تو اب انہوں نے اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیا ہے, لیکن اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کا آئی ایم ایف کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیا جائے. تو اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے, اس لیے اگر آپ نمبرز کے اندر دیکھیں تو پہلے کوارٹر جو جولائی سے سپٹمبر تھا اس میں پاکستان کی جو پروویژنل گروتھ کا نمبر ہے وہ 0.9% ہے, لیس دین 1%. ابھی جب میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں تو نیکسٹ ویک سیکنڈ کوارٹر کا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آنے والا ہے, اور ابھی بھی پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے اس سال کا وہ 3.6% ہے. پاکستانی اتھارٹیز بڑی ہوپ فل ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی اکنامک گروتھ جو سیکنڈ کوارٹر کی آئے گی وہ 1% سے بہت زیادہ اوپر ہوگی, 2% سے تو ڈیفینیٹلی نیچے ہوگی, 1 سے 2% کے درمیان ہوگی. اچھا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ابھی تک نیگیٹو ہے. ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ہمارا جو میجر کراپس ہیں انہوں نے کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کیا ہوا. ابھی کچھ آ گئی ہیں رزلٹ, کچھ ابھی سامنے آنے ہیں. خاص کر کاٹن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی پروڈکشن اتنی اچھی نہیں رہی. تو یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کہا گیا تھا کہ فصلیں بہت بڑھیں گی, دوسرا زرعی انقلاب آنے لگا ہے, وہ گراؤنڈ پہ اتنا نہیں انقلاب آیا. ابھی دیکھیں ایک ایگریکلچر سیکٹر میں ایک چیز جو ہے وہ اس کے رزلٹ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں, لیکن آپ اگر آج ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کام شروع کریں گے تو کم از کم ایک فصل کو پکنے میں ایک سیزن تو اس کو ریکوائرمنٹ ہوگی. تو ابھی جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس میں کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہیں, خاص کر جو نہریں نکالنے والا کی بات ہے, چونکہ جو ٹیل اینڈ پہ ہے اس کو تو پرابلم ہوگی. اس سے میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, تو اس پہ کنسنسس تو آف کورس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو کھادیں جدید کی گئی ہیں, بیج بہتر کیا گیا, مطلب اس سے کچھ نہ کچھ تو کراپ پہ فرق پڑا ہوگا نا. دیکھیں پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پر ایکر ییلڈ جتنی بڑھنی چاہیے تھے وہ اتنی نہیں بڑھی. اور خاص یہ جو آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہے اس کے اندر جو سپورٹ پرائز کا میکانزم ختم ہوا ہے. میں سپورٹ پرائز کا اور سبسڈیز کا حامی نہیں ہوں, یہ بالکل ٹھیک ختم ہوا ہے, لیکن جب اس کو فیز آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کا نیگلیکٹڈ سیکٹر بھی ہے. پاکستان میں فریگمنٹڈ لینڈ ہے. فریگمنٹڈ لینڈ سے مراد ہے آج کل آپ کا سب سے بہتر کام کسی سے پوچھیں تو وہ کیا ہوگا, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا. تو وہ ایک تو وہ شرنک کر رہی ہیں, تو دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی کا جس انداز میں استعمال ہے, جس طرح سے کارپوریٹ فارمنگ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, اس طرح سے ہم کر نہیں سکے. تو جو ہماری پر ایکر ییلڈ ہے, جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے, تو اس کو جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ بھی گرین پاکستان انیشیٹو میں شامل ہے کہ باتیں تو ابھی تک بڑی ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک آن گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ہوا. وہ جب ہوگا تو اس کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار کروں. اچھا, ایک کراپس کی بات ہو رہی ہے تو کراپس میں ہی ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ جی شوگر کا جو کرائسس پیدا ہوا ہے, 165 روپے قیمت رکھی ہے. وزیر جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, قیمت تو ٹھیک ٹھاک 135 روپے تھی, اب کیا ہو گیا 135 کی قیمت پہلے ہی موجود تھی مارکیٹ میں, تو گورنمنٹ اب منتیں کر کے 165 کیوں کروا رہی ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے اگر اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہیلپ فل ہوگا سمجھنے کے لیے. بنیادی طور پہ پاکستان میں یہ جو شوگر کین کی کراپ ہے اور جو شوگر انڈسٹری ہے, یہ بیسیکلی شوگر کین جو ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل کراپ ہے اور جو شوگر انڈسٹری ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل انڈسٹری ہے. یہ اس کو میں اس کی بنیادی آپ کے سامنے پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا دیکھیں ایک اصول ہم طے کر لیں, یا ہم نے فری مارکیٹ اکانومی کے تحت اس ملک کو چلانا ہے, یا کمیونزم کے تحت چلانا ہے, یا ہائبرڈ رجیم کے تحت چلانا ہے. یہ تینوں کام اگر تینوں کنفیوزنگ سگنلز ہم دیں گے تو وہ ایک پرابلمٹک بات ہے. ابھی جو یہاں پہ ابھی جو فوری کرائسس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کرائسس شروع کہاں سے ہوا. پرابلم یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جب یہ آئی تو انہوں نے 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, اس میں سے چینی میکسیمم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی. کیویٹ اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھنے دیں گے. اچھا وہ ہوا یہ, اس وقت قیمت کیا تھی؟ اس وقت قیمت اسی کے لگ بھگ تھی جو آپ بات کر رہے ہیں, 135-40 کے پاس, 120 سے 130-35 کے درمیان تھی. اچھا جیسے ہی
وہ انہوں نے کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پرائسز انہوں نے بڑھانی شروع کر دی. اور رمضان سے پہلے اچھا نیا اس دوران کرشنگ سیزن بھی شروع ہو گیا. حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو کراپ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اتنی ہوئی ہے جتنے پچھلے سال تھی. بیسیکلی ابھی جو شوگر کین کی کراپ ہے اس کو سامنے رکھیں تو پاکستان میں کوئی شارٹیج نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ یہ ان کا لائٹلی گٹ جوڑ تھا. انہوں نے قیمت کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے 185 تک لے گئے. اس کے بعد حکومت کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے FIA, FBI اور انٹیلیجنس بیورو کو یہ کہا کہ آپ اس کو دیکھیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی ایویڈنسز حکومت کے پاس موجود ہیں کہ جس سے انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ پرائس 220 225 تک آگے لے کر جائیں گے. اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو شوگر کین کی کراپ ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن اس دفعہ چونکہ حکومت نے وہ جو سپورٹ پرائس کا میکانزم ہے وہ ختم کیا ہے تو انڈیکیٹو پرائس ہے. انڈیکیٹو پرائس یہ ہے کہ ابھی اگر آپ مارکیٹ کے اندر جا کے دیکھیں تو گنا جو ہے وہ 350 سے لے کے 450 پر من کے حساب سے جو ہے اس کی ایوریج پرائس. بعض جگہوں پہ خاص کر لیٹسٹ 500 تک بھی گیا ہے, لیکن اگر ایوریج آؤٹ کریں تو 450 کے لگ بھگ ہے. اچھا اس میں جو کاسٹ انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے یہ FBI پر کلو چینی کی, پر کلو چینی کی, وہ ایکس مل پرائس جو ہے وہ 135 روپے بنتی ہے. اوکے, اس کے اوپر اگر 18% GST بھی لگائیں تو وہ کچھ 23 روپے بنتا ہے. تو یہ ملا کر جو ان کی کیلکولیشن ہے, میں اپنی کیلکولیشن کی بات نہیں کر رہا, میں FBI کی بات کر رہا ہوں, میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ 154 سے لے کے 159 روپے پر KG کے درمیان اس کی پرائس بنتی ہے, ریٹیل پرائس مارکیٹ میں عام لوگوں کو ملے گی. جی اس کے اوپر 165 پہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا. حکومت نے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے شوگر کین والے کہ 2 ٹیئر آپ کر دیں, یعنی جو ریٹیل پرائس ہے وہ اور ہو اور جو کمرشل پرپزز کے لیے ہے وہ پرائس زیادہ ہو. ایک منتھ کے لیے یہ پرائس ہے 165. مجھے ایک سوال ہے, ہم نے جو پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم نے فری مارکیٹ اکانومی کے تحت چلانا ہے, کمیونزم کے تحت چلانا ہے یا ہائبرڈ رجیم کے تحت چلانا ہے. میری تو سجیشن یہ ہے کہ ہمیں فری مارکیٹ اکانومی کے تحت چلانا چاہیے. نہ شوگر کین کی پرائس مقرر کریں نہ شوگر کی پرائس مقرر کریں, اور امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کی اجازت دیں. اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے 165 ہے. میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کرائسس اوور نہیں ہوا, یہ ختم نہیں ہوا. ایک مہینے کے بعد چونکہ اپریل میں جو کمرشل چیزیں ہیں, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوسز اور بسکٹس اور اس کے علاوہ مشروبات, اور ان کے اندر اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے. تو یہ اپریل کے بعد آپ دوبارہ دیکھیے گا کہ اس کی پرائسز بڑھنی شروع ہوں گی. یعنی آپ نے لیکن بڑی ایک تہلکہ خیز بات کی کہ شوگر انڈسٹری نے طے کر رکھا تھا کہ حکومت کے پاس ایویڈنس ہے کہ 220 تک قیمت چینی کی لے کے جانی ہے, جی, اور انہوں نے ان کو پکڑا ہے, اور پکڑا ہے تو اس پہ کسی کو سزائیں بھی ہوں گی. اور یہ جو کارٹلائزیشن کی ہے اور جس طریقے سے یہ کر رہے تھے, یعنی یہ ایک قسم کی سازش تھی کہ 220 لے کے جانی ہے. گورنمنٹ نے پریمپٹ کرتے ہوئے 165 پہ قیمت لائی. میں اصولی میرا اختلاف ہے نا, حکومتوں کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ کموڈیٹیز کی پرائسز کو فکس کرنا شروع کریں. نہیں, لیکن آپ کے خیال میں اگر یہ فری مارکیٹ کر دیں تو کیا قیمت ہوگی اگر امپورٹ ایکسپورٹ بھی الاؤ کریں, فری مارکیٹ بھی کریں؟ دیکھیں اس ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو شوگر کی پرائسز ہیں, اگر میں آپ کو بتاؤں کوئی 18 سے 20% انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی پرائسز میں کمی ہوئی ہے. میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ڈسٹورشنز ہیں. ڈسٹورشنز اگر ہم کریٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے آئے گا. حکومت کے پاس یہ ایویڈنسز موجود ہیں, اور ان ایویڈنسز کے بعد ہی وہ جب ان کا بازو مروڑا گیا تو وہ 165 پہ ایگری کیا انہوں نے, ورنہ انہوں نے ایگری نہیں کرنا تھا. اچھا یہ قصور کس کا ہے جو مہنگی ہوئی ہے, ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, آپ کے خیال میں نہیں دینی چاہیے تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس پورے کے پورے سیکٹر میں جو حکومت مختلف طرح سے ڈسٹارشنز کرتی ہے, کبھی وہ شوگر کین کی پرائس فکس کر کے یا انڈیکیٹو پرائس دے کے کرتی ہے, پھر کبھی شوگر کی پرائس فکس کر کے کرتی ہے. حکومت کو اس سے نکل جانا چاہیے. یہ بڑے بڑے لوگوں کی ملیں ہیں, اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی
کے لوگ ہیں جن کی ملیں ہیں، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. ایک فری مارکیٹ اکانومی پہ چلے جائیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہو رہا ہے. اب حکومت کے اندر یہ بات ہے، آگے چل کے ہوگی کہ انہوں نے اگر شارٹیج کریٹ کرنی ہے تو ہم ایک بفر اسٹاک جو ہے وہ اپنا کریں، اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ کریں. اب کیا ہے؟ اب را شوگر اگر آپ امپورٹ کریں گے، را شوگر کی قیمت کم ہے، اور اگر دوبارہ سے، چونکہ ریفائن تو انہوں نے نہیں کرنی ہے شوگر پہ، اب دوبارہ سے ان کو دے دیں گے تو دوبارہ یہ ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. یا تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان ان کو یہ کہے کہ ہم آپ کو جس قیمت پہ، یہ چونکہ چینی کی را شوگر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آپ اس میں مارکیٹ کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے. میں تو ویسے ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری اس ڈسٹورشن سے حکومت نکل جائے. جس نے چینی ویسے بھی صحت کے لیے بڑی مضر ہے پاکستان، اور میں آپ کے پروگرامز کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں لوگ چینی پینی بند کر دیں. یہ سب سے بہترین حل ہے. ہمیں کنزیومر ایکٹیویزم کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ حکومتوں کی اس سلسلے میں کوئی پالیسی ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہو سکتی، عوام کے زیادہ عرصے کے لیے نہیں چل سکتی. بالکل. اچھا اب آگے آتے ہیں. آپ یہ بتا دیجئے، کیونکہ خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، آئی ایم ایف کیا یہ قسط ریلیز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں قسط تو ریلیز ہو جائے گی. یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ ایگریمنٹ، اسٹاف لیول ایگریمنٹ اسے بولتے ہیں، SLA، اس پہ ابھی میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ جانے کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیا. 14 مارچ تک ٹاکس تھیں، انہوں نے اس کے بعد شیئر کر دیا حکومت، اور وہ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا بجٹ سے پہلے یہ قسط ریلیز ہوگی، یا ہو سکتا ہے بجٹ کی اپروول سے نہ اس کو لنک کر دیا جائے، جو میرا فیئر ہے. میرے پاس ابھی اتھینٹک کوئی انفارمیشن نہیں ہے. حکومت کی تو کوشش ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر، یعنی اپریل شروع ہونے سے پہلے یا کم از کم فرسٹ ویک آف اپریل تک اس کو فائنلائز کر لیا جائے. چونکہ اگر یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو 4 to 6 ویکس کا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے جب بورڈ کی میٹنگ میں لے کے جانے کے لیے. تو جون کے فرسٹ ویک میں بجٹ آنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجٹ کی اپروول تک اس کو لنک کر دیں. یہ میرا ایک فیئر ہے. لیکن توقع اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ مئی کے آخر تک اس کا بورڈ ہو جائے، اور مئی کے اندر ہی حکومت پاکستان کو اس کی قسط مل جائے. اچھا، مئی کے اندر تک ملے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب گئے ہوئے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کی آئل فیسلٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو دی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا ملنے جا رہا ہے؟ حکومت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے تحت $1.2 بلین کی آئل فیسلٹی فار 1 ایئر اپروو ہو چکی ہے. اچھا، مارچ میں یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ریزیوم ہو چکی ہے. $100 ملین یعنی شروع بھی ہو چکا ہے ملنا شروع ہو چکا ہے. $100 ملین پر منتھ آئے گا، اور وہ ہوگا ایسے کہ $100 ملین کی وہ کریڈٹ لائن دیں گے آپ کو، اور حکومت پاکستان جو ہے وہ $100 ملین کا جو آئل ہے وہ خرید کر، جو اس کی ریسیٹ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دے گی. یہ اس مہینے سے شروع ہو چکا ہے. $100 ملین ہے، اور یہ فروری 2026 تک $1.2 بلین جو ہے وہ، اور یہ پھر اگلے سال واپس کرنے ہوں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا پاکستان کو؟ آپ کے پاس، آپ کو وہ ڈالرز جو آپ نے آئل کی امپورٹ کے لیے لگانے ہیں وہ آپ کو نہیں لگانے. بیسیکلی $1.2 بلین ہی دے دیے ہیں اگلے سال تک آپ کو. فروری 2026 تک $1.2 بلین. اچھا، اور دوسرا یہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی حوالے سے بھی ہے، پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے، تو ریکوڈک پہ انویسٹمنٹ کب تک فائنلائز ہونے کا امکان؟ بیسیکلی دیکھیں، اس دورے کے دوران تو شاید اوور آل اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس مالی سال کے دوران جو سعودی عرب کا ریکوڈک کے اندر شیئرز پروکیور کرنے کا پلان ہے، اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو جائے گا. یعنی اس پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ یا MOU جو بھی فائنل ہونا ہے وہ اس مالی سال کے، یعنی جون سے پہلے اس کے دوران پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی. پہلے بھی کافی ساری اس کے اوپر آ چکی ہیں ڈیٹس، تو لیکن ابھی توقع یہی ہے کہ اس مالی سال کے دوران یہ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. اس سے بھی پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثر پڑے گا. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب انٹرنیشنل پلیئرز، اور خاص کر سعودی عرب اور میکو، ان کی جو کمپنی ہے ارامکو سعودی عرب، وہ اگر آئے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کے ملک کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی، ہیومن ریسورس آئے گا، پھر ایک پرسیپشن کریٹ ہوگا، ان کے اسٹیکس ڈیولپ ہوں گے پاکستان کے. اور پاکستان میں بڑا اچھا ہے کہ ہمارے بزنس اور اکانومی سے ریلیٹڈ اسٹیکس ڈیولپ ہوں، تاکہ
ایک امیلگمیشن ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے. تو اس لیے چاہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہو, چاہے چائنا کی انویسٹمنٹ ہو, چاہے یورپین یونین کی ہو یا کسی کی بھی ہو, ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے, کیونکہ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ٹیکنالوجی بھی آتی ہے, ان کے اسٹیکس بھی آتی ہیں, اور ایک امیج بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. بہتر کی طرف. اچھا, آخری کویشچن ہے کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ نے کل ریکارڈ بریک کیا ہے, ہائیسٹ لیول پہ گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی بہتری کا اکانومی سے یا عام بندے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے خیال میں اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اچھی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے؟ دیکھیں, ایک پازیٹیو امیج تو ہے. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو اکانومی کی ریفلیکشن نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان کے لوگوں کے لیے دیکھیں, ان کے پاس جو ڈسپوزیبل انکم ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرنی ہے. آپ ابھی میں آپ کو یہ بھی خبر دے سکتا ہوں, یہ بھی اچھا ہوا مجھے آپ نے اس کو کر دیا. پاکستان کے لوگوں کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہے؟ ایک تو اسٹاک مارکیٹ ہے, پراپرٹی ہے. کچھ عرصہ پہلے لوگ ڈالرز میں جو ہے وہ پیسے رکھتے تھے یا گولڈ کے اندر رکھتے خرید لیتے تھے. بالکل. اب فارن کرنسی آپ کو پتہ ہے کہ خاصی حد تک اسٹیبل ہے, اور تھوڑی سی فلکچویشن تو شاید ہو, لیکن اتنی بڑی کوئی فلکچویشن نہیں ہے. یعنی ڈالر اسٹیبل رہے گا, یہ خبر ڈالر اسٹیبل رہے گا. آئی ایم ایف کی قسط آ جائے تو زیادہ اسٹیبل رہے گا. اگر جون کے بعد آئی تو تھوڑی سی فلکچویشن, لیکن کوئی اتنی بڑی فلکچویشن نہیں ہے. تو اسٹاک مارکیٹ لوگوں کے پاس ایک ایریا آف انویسٹمنٹ ہے. دوسرا ریئل اسٹیٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور ریئل اسٹیٹ ہے, اس کی جو ٹرانزیکشن کی کاسٹ ہے, خاص کر سیلر اور پرچیزر کے اوپر جو 236C اور K کا ٹیکس ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس, وہ اس ٹائم زیادہ ہے. تو اس میں کوئی کم از کم 1.5 سے 2% کی کمی کی جائے. اس پہ نیگوسیشنز جاری ہیں. جب میں اور آپس میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں, آج بھی ایک ورچوئل میٹنگ ہے, اور توقع یہ ہے کہ یا تو 1 اپریل سے یا اگلے بجٹ پہ آئی ایم ایف پارشلی اس کے اوپر ایگری ہوا ہے ابھی تک. لیکن جو اس سیکٹر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور حکومت پاکستان ہے, ان کے درمیان ایک ورچوئل میٹنگز ہیں, اور توقع یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابھی میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ کیا فیصلہ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے والا ہے. اس لیے ایک طرف تو اسٹاک مارکیٹ ہے, لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹی. اگر یہ ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہوتی ہے تو ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی کچھ بہتری آنے کے چانسز موجود ہیں. زبردست. بہت شکریہ مہتاب صاحب, آپ نے انسائٹ فل ڈسکشن کی اور سارا بتایا پاکستان کی معیشت کی اصل سٹیٹ کیا ہے. ناظرین, امید ہے آپ کو انٹرویو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے VNews.pk.